نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 101 اور 102 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ آیت 101 ترجمہ: اور اگر تم سفر پر روانہ ہو تو تم پر نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ نماز قصر کا بیان۔ آیت 101 کی تفسیر: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ سے سفر مراد ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ مزمل کی آیت 20 میں۔ وہ شہروں میں اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے سفر کرتے ہیں، یعنی سفر میں نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کمیت میں تخفیف کرو، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھو۔ قصر میں خوف کی شرط کیوں لگائی گئی؟ دشمن کے خوف کی شرط نزول آیت کے وقت غلبہ خوف کی وجہ سے لگائی گئی، کیونکہ آغاز اسلام میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کے اکثر سفر خوف والے ہی ہوتے تھے، بلکہ مسلمان عام طور پر جنگ ہی کے لیے نکلتے تھے یا خاص دستوں میں روانہ ہوتے تھے۔ تمام اوقات میں اسلام اور مسلمانوں سے لڑائی رہی تھی۔ جب کوئی منطوق غالب کے اعتبار سے ہوتا ہے یا کسی حادثے پر مرتب ہوتا ہے تو اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ مثلاً سورہ نور کی آیت 33 میں: اپنی جوان لوڈیوں پر زنا کا جبر نہ کرو اگر وہ بچنا چاہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ بچنا نہ چاہیں تو زنا کا جبر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر تعالیٰ سے پوچھا کہ آیت میں قصر کے لیے خوف کی شرط ہے، اب تو امن اور امان ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے دل میں بھی یہی کھٹکا ہوا تھا۔ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو جواب دیا، یہ اللہ کا صدقہ ہے، اللہ نے تمہیں یہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کر لو۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے سفر کی نماز کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فرمایا 2 رکعتیں ہیں۔ میں نے کہا آیت میں تو خوف کی شرط ہے اور ہم امن و امان سے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو الوداع کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سفر کی 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا، فرمایا یہ آسمانی رخصت ہے، اگر تم چاہو تو ٹھکرا دو۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ہم نے مکے اور مدینے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن کی حالت میں بلا خوف کے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ امیہ بن عبداللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن میں خوف کی نماز کا تو قصر کرنا ملتا ہے لیکن سفر کی نماز کا نہیں ملتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرتے ہوئے پایا، اس لیے ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ گویا امیہ نے صلاۃ الخوف کو قصر والی مانا،
اور آیت کو اسی پر محمول کیا۔ مسافر کی نماز کو قصر پر محمول نہیں کیا۔ ابن عمر تعالیٰ نے بھی یہ بات مان لی اور مسافر کی نماز کے قصر پر شارح علیہ السلام کے فعل سے استدلال کیا، قرآن کی آیت سے نہیں۔ اس سے زیادہ صراحت والی ابن جریر والی روایت ہے۔ سما کہتے ہیں میں نے ابن عمر سے مسافر کی نماز کے بارے میں پوچھا، فرمایا 2 رکعتیں ہیں، پوری ہیں اور غیر قصر والی ہیں۔ قصر تو صرف خوف کی نماز میں ہے۔ میں نے کہا صلاۃ الخوف کیا ہے؟ فرمایا کہ امام ایک جماعت کو 1 رکعت پڑھا دے، پھر یہ لوگ دوسری جماعت کی جگہ چلے جائیں اور دوسری جماعت آ جائے، امام انہیں بھی 1 رکعت پڑھا دے، امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور ہر جماعت کی 1 رکعت ہوگی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ آیت 102۔ ترجمہ: اور جب آپ ان میں ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور انہیں اپنے ہتھیار لے لینے چاہیے، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور دوسری جماعت کو آ جانا چاہیے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے، انہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور انہیں بھی اپنا بچاؤ اور ہتھیار لے لینے چاہیے۔ کافروں کی آرزو ہے کہ تم کسی طرح اپنے ہتھیاروں اور سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی دفعہ ٹوٹ پڑیں۔ اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تمہیں اپنے اسلحے اتار کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں اور اپنے ہتھیار ساتھ لیے رہو۔ یاد رکھو اللہ نے کافروں ہی کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نماز خوف کی قسمیں۔ آیت 102 کی تفسیر۔ نماز خوف کی کئی قسمیں ہیں کیونکہ کبھی تو دشمن قبلے کی سمت میں ہوتا ہے اور کبھی غیر سمت میں، اور نماز کبھی 4 کبھی 3 اور کبھی 2 رکعت ہوتی ہے۔ مثلا ظہر کی نماز، مغرب کی نماز، صبح کی نماز اور سفر کی نماز پھر کبھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے اور کبھی لڑائی پوری زور پر ہوتی ہے تو جماعت نہیں کی جاتی، تنہا سمت قبلہ اور غیر سمت قبلے کی طرف پڑھ لی جاتی ہے۔ پھر پیدل اور سوار دونوں پڑھتے ہیں اور حالت نماز میں چل پھر سکتے ہیں اور لگاتار حملے بھی کر سکتے ہیں۔ وجوب جماعت کی دلیل۔ پھر فرمایا جب آپ ان میں موجود ہوں اور انہیں نماز پڑھائیں، یہ حالت پہلی حالت کے علاوہ ہے کیونکہ وہ 1 رکعت پر قصر کرنے کی حالت ہے، جیسا کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں: تنہا، پیدل، سوار، قبلہ اور غیر قبلہ بتا رہے ہیں کہ اور یہ اجتماعی اور ایک امام کی اقتداء کرنے کی حالت ہے۔ اس کا استدلال بہت ہی اچھا ہے۔ جس نے اس مبارک آیت سے جماعت کے وجوب پر دلیل پکڑی ہے، کیونکہ اس جماعت کی وجہ سے بہت کچھ کمی کر دی گئی۔ اگر جماعت واجب نہ ہوتی تو یہ صورت جائز نہ ہوتی۔ اس آیت کا شان نزول۔ اب ہم آیت کی وضاحت سے پہلے اس کا سبب نزول بیان کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بنی نجار کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سفر کرتے رہتے ہیں، سفر میں کس طرح نماز پڑھیں؟ اس پر یہ آیت اتری، پھر وہی بند ہو گئی۔ اس کے 1 سال بعد آپ نے جنگ کی اور ظہر کی نماز پڑھی۔ مشرکوں نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے تمہیں اپنی پشتوں کی طرف سے موقع دے رکھا ہے، تم ان پر حملہ کیوں نہیں کر دیتے؟ ان میں سے کسی نے کہا اس نماز کے بعد دوسری نماز اثر آ رہی ہے، اس وقت حملہ کر دینا۔ اس پر یہ آیت ان خفتم ان یفتنکم الذین اور خوف کی نماز اتری۔ گو اس روایت کا سیاق انتہائی غریب ہے مگر بعض روایت اس کی شاہد ہیں۔
ابو عیاش زرقی فرماتے ہیں کہ ہم اسفان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارے اور قبلے کے درمیان مشرک حائل ہو گئے۔ مشرکوں کے لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ مشرکوں نے کہا مسلمان ایسی حالت میں تھے کہ ہمیں ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ پھر کہنے لگے ابھی ان کی ایک اور نماز آ رہی ہے جو انہیں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ پھر ظہر و عصر کے درمیان ان آیتوں کو لے کر حضرت جبرائیل اتر آئے۔ میں بھی موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب مسلح ہو گئے۔ ہم نے آپ کے پیچھے 2 صفیں باندھی، پھر آپ نے اور ہم سب نے رکوع کیا، پھر آپ نے اور آپ کے برابر والی صف نے سجدہ کیا اور دوسری صف دشمن کے پہرے داری کے لیے کھڑی رہی۔ جب وہ سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے تو دوسری صف نے اپنی جگہ پر سجدہ کیا، پھر اگلے پچھلی صف میں اور پچھلی اگلی صف میں آ گئے اور ہم سب نے دوسری رکعت میں رکوع کیا، پھر رکوع سے سب نے سر اٹھایا، پھر آپ اور آپ کے پاس والی صف نے سجدہ کیا، دوسری صف کھڑی ہوئی پہرا دیتی رہی۔ جب اگلی صف بیٹھ گئی تو پچھلی صف نے بیٹھ کر سجدہ کیا، پھر سب نے مل کر سلام پھیر دیا اور نماز سے فارغ ہو گئے۔ آپ نے 2 بار نماز خوف پڑھی، ایک بار اسفان میں اور ایک بار عرض بنی سلیم میں۔ یہ صحیح سند ہے جس کے بہت سے شواہد ہیں، اور ابن جریر و مسند احمد میں جابر کا قول بھی یہی ہے۔ بخاری کے یہ الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، صحابہ نے بھی تکبیر کہی، پھر آپ نے رکوع کیا اور بعض صحابہ نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا اور بعض صحابہ نے بھی سجدہ کیا، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا تھا وہ اپنے بھائیوں کی پہرے داری کے لیے کھڑے ہو گئے، اور دوسری جماعت آئی، اس نے آپ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا۔ سب لوگ نماز میں رہے لیکن بعض کے لیے پہرا دیتا رہا۔ ہم قریشیوں کے شام سے آنے والے قافلے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ہم نخلا پہنچے تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے ڈرتا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ بولا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ پھر آپ نے تلوار کھینچ کر اسے ڈرایا، پھر آگے بڑھنے کا اعلان کیا اور مسلح ہو گئے۔ پھر نماز کے لیے اذان دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو نماز پڑھائی اور دوسری جماعت ان کا پہرا دیتی رہی۔ پھر آپ نے پاس والی جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر پاس والی جماعت ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گئی اور پچھلی جماعت آگے بڑھ گئی۔ آپ نے انہیں بھی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ اس روز اللہ نے نماز میں قصر کا اور مسلح نماز پڑھنے کا حکم اتارا۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اور صحابہ کی 2 رکعتیں ہوئیں۔ یزید فقیر کہتے ہیں، میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کیا سفر میں جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ قصر ہیں؟ فرمایا سفر کی 2 رکعتیں پوری ہیں، قصر نہیں ہے۔ سخت جنگ کے وقت نماز قصر کی جاتی ہے اور 1 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ ہم جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں نماز کھڑی کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ کے پیچھے ایک جماعت نے صف باندھی اور دوسری جماعت دشمن کے مقابلے پر رہی۔ آپ نے انہیں بھی 1 رکوع اور 2 ہی سجدے پڑھائے، پھر پیچھے والے دشمن کے مقابلے پر چلے گئے اور مقابلے والے آپ کے پیچھے آ گئے، آپ نے انہیں بھی 1 رکوع اور 2 سجدے پڑھائے۔ اس صورت میں آپ کی 2 اور لوگوں کی 1 رکعت ہوئی، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز پڑھائی، 1 صف آپ کے آگے اور 1 پیچھے کھڑی ہوئی، آپ نے پیچھے والی صف کو 1 رکوع اور 2 سجدے کرائے، پھر یہ آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے اور آگے والے ان کی جگہ پر پیچھے آ گئے، آپ نے انہیں بھی 1 رکوع اور 2 سجدے کرائے، پھر سلام پھیر دیا۔ آپ کی 2 اور لوگوں کی 1 رکعت ہوئی۔ اس حدیث کی مختلف سندیں مختلف الفاظ سے آئی ہیں اور مسلم میں دوسری سند سے اور دوسرے لفظ سے بھی آئی ہیں۔ یہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے ایک جماعت صحاب سنن اور مسانید میں لائی ہے۔ ابن عمر طرف فرماتے ہیں یہ خوف کی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو 1 رکعت پڑھائی جبکہ دوسری جماعت دشمن کے مقابلے پر تھی، پھر دشمن کے مقابلے والی جماعت آئی، آپ نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا، پھر ہر جماعت نے 1 رکعت پڑھ لی۔ ابن جریر و ابن مرویہ نے ان کے طرق و الفاظ بہترین ترتیب سے جمع کر دیے ہیں۔
یہ تھا سورہ نساء کی آیت 101 اور 102 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔